پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, کچھ بات ہو رہی تھی معاشی معاملات کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر ہمارے پروگرام میں گفتگو رہی. اور آج اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کی بیماریوں کے حوالے سے. تو آج بھی سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے صحت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جا سکے. تو بڑے خاص مہمان ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرمائیں, پروفیسر حکیم عسکری صاحب. اور آپ کا تعارف ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک خاندانی سلسلہ ہے. 11 پیچھے نشست جو پشتے ہیں وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے حکمت کا, اور جو ایسٹرن میڈیسن خاص طور پہ اس کے اوپر بڑی تحقیق آپ کی ہے اور ہم انہیں زحمت دیتے ہیں. آج کے دن تھرسڈے کو جو 10 سے 11 کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, اس میں آج بھی آپ ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے میں حکیم صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حکیم صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور آج بہت سارے معاملات پر گفتگو آپ سے کرنی ہے, بہت سارے پیغامات آپ کے لیے موصول ہو رہے ہیں ملک کے مختلف حصوں سے, تو اس کے بارے میں بھی آج آپ سے گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی آج کے موضوع کی طرف بھی آئیں گے. لیکن آغاز میں ایک تھوڑا آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ بڑا اچھا ایک ہم نے ڈاکیومنٹری کی صورت میں بنایا ہوا ہے, وہ پہلے دیکھنے والوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. دکھائیے جی, بسم اللہ. برطانیہ وکٹوریا اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار وسٹریٹ, سندھ کی خیرپور میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. یہ جی آپ نے پیکیج دیکھا, ایک رپورٹ ہم نے بنائی ہے, اس میں ایک بڑا بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ حکیم صاحب کا ہم نے اس کے اندر دکھایا آپ کو, اور آپ ہمارے ساتھ آج کے دن پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. سر آج مختلف معاملات پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے, اور ایک تو موسمی بیماریوں کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور پیچیدہ امراض کے حوالے سے ہو رہا ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ آج بڑے خطوط آپ کے پاس ہیں, بڑے نایاب قسم کے ابھی ہم دیکھ رہے تھے, اور بڑی زبردست اس میں تحریر موجود ہیں. تو ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے تذکرہ ہو جائے, جیسے آپ نے پچھلے پروگرام جی میں جی بتایا تھا کہ بالکل بالکل. یہ ذرا بتائیں جی. یہ ناظرین یہ خط ہے جی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا, واہ, اور یہ خط 1914 کا ہے. یہ میرے دادا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے نام ہے. جی یہ تعریفی سند ہے, واہ, یہ خط نہیں ہے بلکہ یہ سند ہے, سند ہے بالکل. اور یہ ان کی کارکردگی کا کرائٹیریا ہے کہ جو بتایا گیا ہے کہ جناب حکیم ظفر یاب علی شاہ دہلوی کتنے مستند اور اپنے دور کے کتنے جید حکیم تھے. اور اسی طریقے سے یہ علامہ اقبال چونکہ ہمارے گھر پہ بھی آتے تھے, میرے والد دادا لاہور میں تھے, جی جی دہلی سے لاہور آئے تھے, اور حکیم اجمل خان کے شاگرد تھے. اور میرے پردادا مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی حکیم اجمل خان کے استاد تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ خط ہے سر عبد القادر کا ہے, جو کہ نایاب ایک سند ہے.
اور تقریباً اس کو بھی یہ بھی 110 سال ہو گئے ہیں اس آج تقریباً 110 سال سے زیادہ. جی ہاں بالکل. جی ہاں. تو ناظرین یہ دیکھیے گا، میں آپ کو اس کے ساتھ ہی اور ایک خط دکھاتا ہوں جی. جو خیرپور اسٹیٹ کا ہے، ہم. اور یہ میر علی مراد علی خان ہیں. جی. یہ خیرپور اسٹیٹ کے ہیں، ہم. اور دیکھیے ان کی شاہی مہر بھی نیچے لگی ہوئی ہے. ہم. اور اسی طرح یہ حضرت مولوی شفیع پیر محدث ہیں، ہم. میر سید خواجہ احمد صاحب ہیں. ہم. یہ نواب رامپور اسٹیٹ، جی. یہ ان کا خط ہے. ہم. ان کی تعریفی سند ہے جو انہوں نے اس دور میں یہ باقاعدہ طور پر نواب بین اور راجے مہاراجے لکھا کرتے تھے. ایسے ہی میں آپ کو ایک اور لیٹر دکھاتا ہوں. یہ حکیم اجمل خان کا خط ہے ہم. جو 1917 کا یہ لیٹر ہے. حکیم اجمل خان کا ہے. ہم. انہوں نے میرے دادا کے نام لکھا ہوا ہے اور یہ سند ہے. بالکل. میں آپ کو ابھی اور بھی دکھاتا ہوں. ایک اور خط ہے جو حضرت ان کا، یہ بھی خیرپور میر اسٹیٹ سندھ کے اسٹیٹ کا میر علی نواز، جی. جی. جو نواب آف خیرپور میر، یہ ان کی شاہی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ادھر شاہی جی. اسٹیمپ ہے. تو میں آپ کو اور بھی کچھ چیزیں دکھاتا ہوں جو بڑی نادر اور نایاب چیزیں ہیں. ضرور دکھائیے. یہ حکیم اجمل خان کے دستی اور ان کے حکیم مجید خان جو ان کے بڑے بھائی تھے، ہم. یہ ان کے قلبی بیاض کا ایک سرورق ہے ہم. جو جس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے انہوں نے. یہ جی. قلمی بیاض جو ہے میرے دادا کو دی. یہ بھی 100 سال پرانی ہے. یہ دیکھیے گا، یہ ان کے قلبی نسخے جو حکیم اجمل خان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، ہم. یہ قلبی نسخے ہیں. اور میری ادبیات وغیرہ جو ہیں جی. وہ انہی نسخہ جات کی، قدیم نسخہ جات کی باقاعدہ طور پر جو ہے ان کے اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو تاریخی پس منظر یہ رہا ہے. جی. اور یہ میرے دادا کی قلمی بیاض ہے جو ہاتھ کی لکھی ہوئی ان کی. بالکل. یہ دیکھیے گا ناظرین، یہ ہم. اس دور میں یہ رائٹنگ اور قلمی بیاض جو ہے باقاعدہ طور پر یہ موجود ہے. اور اس میں بڑے نایاب قیمتی نسخہ جات ہیں. اور تقریباً یہ سمجھے کہ یہ لاکھوں انسانوں پر آزمائش شدہ ہیں. بالکل ٹھیک. اور ان کے نتائج جو ہیں بڑی سیر حاصل رہے، کیونکہ دادا ہمارے جو ہیں وہ 7 ریاستوں کے مولج تھے، مالش سے. بالکل. جس میں بتایا گیا، جسے ابھی جی. جی. انٹروڈکشن میں بتایا گیا ہے. تو یہ تھی میری تھوڑا سا تاریخی پس منظر. بالکل. یہ اچھا کیا آپ نے یہ دکھایا. ہمیں بہت کچھ اس میں ابھی پتہ چلا. اور خاص طور پہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا آپ نے جو خط دکھایا ہے، بڑے آپ ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہیں. ریکگنیشن ایک اتنی بڑی شخصیت سے، علمی اور شخصیت بہت سے. سارے عمائدین جی. سلطنت جی. کے خطوط ہیں جو ایک وقت نشست میں نہیں، میں وقتاً جی. جی. انشاءاللہ ضرور. وہ نایاب چیزیں دکھاؤں گا. اچھا، یہ جیسے بہت سارے عمائدین کے آپ ذاتی مالج رہے، یہ ذاتی مالج کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یہ ذرا دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ کتنا شاہی طبیب ہونا یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ پوری سلطنت، بادشاہوں کی، راجوں مہاراجوں نوابوں کی پوری سلطنت کا انحصار جو ہے ان کی دماغی، جسمانی، ذہنی صلاحیت پر برقرار رکھنے پر اور قائم رہتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ان تمام اور پھر ان کی ازدواجی معاملات ہوتے ہیں، ان کے سلطنت کے مختلف معاملات ہوتے ہیں، ایون کہ جنگ کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں سارا کچھ رول جو ہوتا ہے وہ طبیب شاہی کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شاہی طبیب ان کی حال فزیکلی اور مینٹلی تمام کنڈیشن دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو جنگ پہ جانا ہے یا نہیں جانا. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ بھی فیصلہ ہوتا تھا کہ آپ کو اپنا جانشین کس زوجہ سے آپ کو منتخب کرنا ہے. خاتون خانہ کون سی ایسی ہیں جو خاندانی اور آپ کے تخت کے مطابق جو ہے وہ آپ کا وارث پیدا. تو مشاورت بھی اس میں کی جاتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ
ان کے کھانے پینے کا سلسلہ جو کچن میں ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے ان کو بادشاہ وقت کا کھانا جو ہے وہ تجویز کیا جاتا تھا. مثال کے طور پر اگر کبھی ان کا بی پی چیک ہوتا تھا, بی پی چیک کرنے کے بھی اس وقت دور کے مختلف طریقے کار تھے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے یا اور دیگر معاملات ہیں, نظام ہضم ہے, اور کتنی ان کو کیلوریز کی ضرورت ہے, کتنی کیلسٹرول لیول ان کا ہے, اور ان کی جس چونکہ پوری اس بادشاہ کے سر پر پوری سلطنت کا بوجھ ہوتا ہے, اور پوری بادشاہت کا بوجھ حکیم صاحب کے سر پہ ہوتا ہے. یعنی بادشاہ کا بوجھ جو ہے وہ حکیم صاحب کے سر پہ ہوتا تھا, اور چونکہ ان کو امور سلطنت میں ان کے کچن سے لے کر بیڈ روم سے لے کر باتھ روم تک کی ساری چیزوں کا وہ جائزہ لیا کرتے تھے کہ آیا کہ وہ ہائیجینکلی ہیں, ان کا سٹول کیسے پاس ہوا ہے, کس کلر کا ہے, یورین کیسا آ رہا ہے, پیٹ کی حالت کیسی ہے, اور اس تمام چیزوں کو دیکھیے. ایک کامیاب جو ہے بادشاہ کے پیچھے اس کا طبیب ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, سمجھے نا, معالج ہوتا ہے, مشاورت بھی ہوتی ہے, اور بڑے قریبی جو ہے وہ ذاتی معاملات تک جو ہے وہ طبیب سے لیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تربیت اور ٹریننگز اور تمام چیزیں ہیں وہ طبیب شاہی دیا کرتا تھا کہ آپ کو کیسے چلنا ہے اور کیسے اٹھنا ہے, اور آپ کا انداز بیٹھنے کا کیسے ہوگا, کہ کمر کا درد اگر آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کو سب چیزیں سمجھاتے تھے. اور پھر طبیب جو ہے وہ بادشاہ وقت کو ڈانٹ بھی دیتا تھا ان کی بد پرہیزیوں پر, بے احتیاطیوں پر, اور سنتے تھے. میں خود بڑے بڑے شخصیات کا معالج رہا ہوں. بالکل میں خود نواب آف جونا گڑھ کا شاہی طبیب ہوں اس وقت. پیر صاحب پگاڑا مرحوم کا بھی علاج میں کرتا رہا, ان کا بھی طبیب رہا. تو وہ ہماری جو ہے وہ سرزنش کو برداشت کر جاتے تھے, اس لیے کہ ان کے فائدے کی ہوتی تھی چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اب آپ یہ کہ بہت سارے معاملات اب ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ اب جونا گڑھ کا معاملہ کھڑا ہوا. جی بالکل, کہ جونا گڑھ کی بات ہم تو خود ذاتی معالج ہیں نواب آف جونا گڑھ کے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. یہ جونا گڑھ کا معاملہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ نواب جو ہے محبت خان جی, یہ نواب جہانگیر خان جی جو موجودہ نواب ہیں, ان کے دادا, انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں جونا گڑھ کا, اور وہ پھر وہاں سے پاکستان بنتے ہی قائد اعظم سے ملاقات کے لیے آئے. اور پیچھے جو ہے بھارت نے اپنی فوجیں اتار دیں, جونا گڑھ بھی قبضہ کر لیا, اور یہ غاصبانہ قبضہ تھا, جبکہ الحاق ہو گیا تھا. جیسے کشمیر کا معاملہ ہوا, کشمیر کے معاملے سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جونا گڑھ کا بڑا وہ اتھینٹک تھا, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس نے الحاق کیا تھا. اور باقاعدہ نواب صاحب نے جو ہے یہاں پر جدوجہد شروع کر دی تھی جونا گڑھ کی آزادی کے سلسلہ میں. تو یہ اس کو 70 سال تک تو یہ سرد بحری کی رہا, اس پر حکمران اس دور کے حکمرانوں نے توجہ نہیں دی, کشمیر پر بہت زیادہ توجہ دی. علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فرسٹ ڈے سے کہہ دیا تھا کہ جیسی آزادی کے بعد کہ کشمیر بے شک پاکستان کی شارک ہے, لیکن جونا گڑھ ریاست جو ہے جونا گڑھ ہمارا پاکستان کا دل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی آزادی اور دیگر مسلم ریاستیں جو آزادی کی طرف ان کا وہ تھا, تو ان کو وہ بھی باقاعدہ پاکستان کی شامل ہونی چاہیے. ٹھیک, لیکن ہندوستان کی بدنیتی یہ تھی کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہا تھا, جس پر اب جو ہے وہ تحریک چڑھی ہے. پوری دنیا میں اس پر نظریں ہیں جونا گڑھ کی آزادی کے سلسلہ میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نواب آف جونا گڑھ جہانگیر خان جی, نواب دلاور خان جی کہ وہ خواب جو ہیں شرمندہ تعبیر ہو رہے ہیں نواب محبت خان جی کے, جو انہوں نے قربانیاں دی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قربانیوں کی تاریخ دیکھی جائے تو پاکستان بننے میں سب سے بڑی قربانی نواب جونا گڑھ محبت خان جی نے دی, اور اس خاندان کی قربانیاں جو ہیں قابل ستائش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جدوجہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی. جونا گڑھ ریاست نہ صرف آزاد ہوگی بلکہ اور بھی ریاستیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. ہم کشمیر بھی لیں گے, اور یہ تمام یہ سمجھے کہ ہمارا حق تو پورا ہندوستان تھا. بالکل صحیح, ہماری حکمرانی تو پورا ہندوستان تھی. بالکل. اور انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالی
وہ دور بھی آتا ہے جب جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ ہند کی تیاری. تو خاکسار تحریک کی قیادت میں کر رہا ہوں. انشاءاللہ بحکم خدا ہم خاکسار تحریک کے حوالے سے پوری ایک جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، اور روز اول سے ہم جوناگڑھ کی آزادی کے لیے نواب صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آزادی مکمل پاکستان کی مکمل آزادی کی علامت ہے. بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم نامکمل آزادی کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے. اور یہ کہ یہ جوناگڑھ انشاءاللہ پاکستان کی قسمت میں لکھا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا معاملات ہو جائے، کچھ آپ کے جو پیغامات موصول ہوئے اس کو موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں. ادویات کے حوالے سے سب سے زیادہ پیغامات آتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیوں دستیاب نہیں ہے. جواب اس کا آپ دے چکے ہیں متعدد مرتبہ، لیکن جو سننے والے آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، ان کے علم میں آ جائے ذرا کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پائریسی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جعلی ادویات کی وجہ سے اس کو کنٹین کرنا پڑتا ہے. جی، بات جیسی مارکیٹ میں کوئی دوائیں آتی ہیں، جعلی ادویات فوراً تیار ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس لیے ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر ہوم ڈیلیوری سہولت دی ہے کہ آپ آرڈر دیجئے، واٹس ایپ موجود ہے. اپنی جو ہے فزیکلی کنڈیشن بتائیں، مرض سے متعلق آپ بتائیں، آپ کی ادویات تجویز کر دیں گے، اور وہ ادویات بذریعہ پارسل جو ہے وہ آپ تک پہنچیں گی. اس وقت ٹیکنالوجی بڑی ایسی ہے کہ اب ہر مریض ہمارے تک نہ کوئی پہنچے. ہمارا تجربہ بھی، میرا 60 سال کا تجربہ ہے مریض دیکھنے کا، تو فوری طور پہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مرض ہے. تو اپنے رپورٹس بھیجیں واٹس ایپ پہ اور اپنا پوری تفصیلات بتائیں. انشاءاللہ آپ کی یہ ادویات ہیں یہ ہارمفل نہیں ہے. اس میں فوڈ سپلیمنٹس ہیں، اس میں دنیا کی سپر ہربس موجود ہیں، اس میں یہ ہمارا عسکری گرین ہے موجود، اس میں سپر ہربس ہیں 141 145 جو ہے وہ اس میں کمپوننٹس موجود ہیں، اور کنگ آف ہربس موجود ہے. اس طرح عسکری گولڈ ہے ہمارا، یہ معدے جگر کے لیے ہیپاٹائٹس اے بی سی کا بہترین علاج ہے. انزائٹی کے لیے بہت زبردست چیز ہے کہ جو آپ کو نظام ہضم کو آپ کو بہتر کرتی ہے. جی، اسی طرح ہمارے پاس جو ہے یہ عسکری سمارٹ موجود ہے، فش آئل ہے. عسکری سمارٹ میں گارسینیا کمپوجیا ایک جڑی بوٹی ہے، اور یہ گارسینیا جو ہے یہ باقاعدہ طور پر اس کا ایکسٹریکٹ موجود ہے جو آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں. یہ جسم کی ویٹ لاس کرنے کا ایک اور اس میں جز موجود ہے. اس میں گرین ٹی کا ایکسٹریکٹ موجود ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی باڈی شیپنگ بھی کرتا ہے، اور آپ کو وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر توانائی بھی پیدا کرتا ہے. آپ کو جو ہے اپنا کھانا پینا جو چھوڑ دیتے ہیں اور وزن کم کرنے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ شاید کھانا پینا سے کم کر دینے سے ان کا وزن، ڈائٹنگ کرنے سے ان کا وزن کم ہوگا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ جسم میں بنیادی کیلوریز، وٹامنز اور منرلز کی کمی ہونے کے بعد آپ کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، معدہ شنک ہو جاتا ہے، اور آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. ایکسرسائز کیجئے، واک کیجئے، اور یہ ادویات استعمال کریں. یہ فوڈ سپلیمنٹ پہ مبنی ہیں، اور ہماری زندگی بھر کا ایک نچوڑ جو میں لے کر آیا ہوں اس لیے ہے موجود. اسی طریقے سے یہ بے اولاد حضرات کے لیے یہ ہماری ٹیبلٹس ہیں جو کہ عسکری سلور کہلاتی ہیں. یہ اور یہ خواتین کے لیے ہے جو کہ خواتین کا ہارمونل پرابلمس ہو جاتی ہیں، سمجھے نا. اور اووم نہیں پیدا ہوتا سپرم کے لیے جو ہے یہ میل کے سپرمز کے لیے ہے، اور یہ فیمیلز کے لیے ہے جن کی فیمیلز پرابلم ہو جاتی ہے اور ان کی ہارمونل ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ ہمارے جن کے ہوئے ہیں بچے، تو یہ ایک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بے اولادی کا علاج جو ہے وہ بہت آسان طریقے سے ہوتا ہے. لوگ کینسر میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں. آج کل مسئلہ کینسر کا بھی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور کینسر کی وجوہات جو ہیں وہ ہماری ایک تو امور زندگی ہمارے بڑے ڈسٹرب ہیں. پان، سگریٹ، تمباکو اور منشیات کے استعمال سے کینسر عموماً ہوتا ہے، لیکن اور چیزیں بھی ہماری کینسر کی وجوہات بن رہی ہیں. اس میں جنک فوڈ ہے سب سے زیادہ، جو کہ آپ کو زہر ہے، پوائزن ہے. یہ بچوں میں کو کھلانے کے بعد جو ہے یہ اندر پل رہا ہوتا ہے کینسر. بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پالوشن ہے، ملاوٹ ہے، مختلف اشیاء میں ملاوٹ ہے. یہ جو ہماری
برائلر اور دیگر چکن آ رہا ہے مارکیٹ میں، یہ بھی کینسر کا موجب بن رہا ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں بکرے کا گوشت زیادہ استعمال کریں، گائے کا یا اس کا گوشت جو ہے گائے کا گوشت جو ہے وہ بہت انسان کے لیے مناسب بہترین ہے، بالکل ٹھیک. وہ استعمال کریں. اور ہیپاٹائٹس اے بی سی بھی اسی وجوہات سے پیدا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کڈنی کی پرابلمز بھی اسی وجوہات سے ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے پاس جو ہے وہ مشینیں ہیں لگی ہوئی، اسپائنل کارڈ سروائکل کی جو موروں ایڈجسٹمنٹ کے لیے پرابلم کی ہوتی ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں، الائنمنٹ کرتی ہیں، موروں کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، ان کا گیپس آ جاتے ہیں. مورا جو ہے وہ پوری باڈی کا اسٹرکچر ہے جس پر قائم رہتا ہے، اور ایک بھی مورا اگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ آپ کا جسم چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. برین بلاکیج ہو جاتی ہیں، برین بلاکیج کی ہمارے پاس ادویات موجود ہیں. جنسنگ موجود ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی ٹرپل جنسنگ ہے جو کہ کوریا، امریکن اور چائنیز جنسنگ کے آمیزش سے بنائے گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بوڑھوں کے لیے نعمت خداوندی ہے. ان چیزوں کو آزمائش کریں. ٹھیک ہے، اس کا استعمال رکھیں. اچھا جی، ایک گزارش اب یہ کرنی ہے کہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. نیچے اسکرین پہ جو نمبر دیا جائے گا، اب سے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے اسکرین پہ نمبر آپ کے آ جائے گا. نمبر چل رہے ہیں آپ کی اسکرین پر، آپ ان نمبرز کے اوپر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر جب آپ پروگرام میں کال کریں گے تو یہ براہ راست نمبر ہے جی. یہ نمبر آپ کے سامنے ہے یہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور اس کے بعد جو نمبر چلے گا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ نمبر ہے، یہ ڈائریکٹ لائنز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ پروفیسر حکیم عسکری صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے پروگرام کے بعد بھی. اور ابھی بھی غالباً نمبر ایکٹیو ہیں جن کے اوپر رابطہ کر کے ڈیٹیل وغیرہ جو ہے وہ لی جا سکتی ہے. ایسا ہی ہے جی؟ جی ہاں جی ہاں جی. میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا، ڈیفنس میں بھی میں نے جی اس کا بھی تذکرہ کر دیجیے. بالکل. جو میری رہائش گاہ تھی میں اس میں بھی مریض بہت آتے ہیں، تو وہ ڈیفنس اور کلفٹن اور دیگر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے سہولت میں نے فراہم کی ہے کہ ڈیفنس میں اپنا مطلب میں نے شروع کیا اسٹیبلش کیا. بالکل ٹھیک ہے. ایڈریس آ رہا ہوگا بالکل سامنے ہے ایڈریس جی. اسی طرح لاہور میں میرا مطلب ہے، لاہور میں بھی مریض دیکھتا ہوں. بالکل. لاہور، اسلام آباد بھی اپنے وقت پہ جاتا ہوں. آج کل میں کراچی میں ہوں اور یہ تقریباً 22-24 تاریخ تک جو ہے کراچی میں رہوں گا. اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے. لاہور جانے کا پروگرام. ٹھیک ہے. اچھا، اب سردیوں کے اندر جو بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں وہ سانس کے امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں یا مختلف اسلام آباد سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ وہ جو پولن الرجی والے ہیں اور ایستھما کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے کچھ تجویز کیجیے کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، کیسے محفوظ رہیں. بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ موسم سرما میں کافی دشواری ہوتی ہے. اس کا ذرا بالکل یہ جن گرینری علاقوں میں زیادہ یہ پھیلتی ہے پولن الرجی، اور اسی طریقے سے ایسٹیمک پرابلم جو ہے وہ تو سبھی جگہوں پہ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. کراچی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے. موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ گرمی میں ایسٹیمک کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ سردیوں میں ہو جاتے ہیں جی. تو اس کے لیے تو ہمارے پاس بڑی ایمرجنسی ایک دوا ہے جو کہ کرونا میں بڑی کامیاب رہی، کیونکہ اس کا تعلق پھر لنگ سے ہی ہے. اور یہ ہمارا عسکری واٹر ہے جو اس کرونا کا بہترین علاج ہے. یہ آپ ماسک میں لگا لیں، ماسک میں ٹیشو پہ 2-4 قطرے لگا کر ماسک کے اندر رکھ لیجئے اور آپ انہیل کریں. 15-20 منٹ کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پھیپھڑے بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، آکسیجن لیول بہتر ہو گیا ہے، سانس آنا شروع ہو گیا ہے اور پھیپھڑوں سے ٹاکسینز نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ عسکری واٹر جو ہے ملٹیپلز ہے، تقریباً 100 امراض کی ایک دوا ہے. بہت اچھا. جو کہ کھانے لگانے، دانت میں درد ہے، کان میں پرابلم ہے، گردن کے موہروں میں یا اسپائنل کارڈ پہ، سروائکل میں، جوڑوں میں درد ہے تو فوری طور پر یہ ہیلنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بہترین چیز ہے جو کہ یہ سمجھتا ہوں میں اس وقت کرونا کے مریض جو ہیں، کرونا سے ڈرے ہوئے لوگ اگر یہ جیب میں رکھیں تو بہت سارے امراض سے بچے رہیں گے. آپ کے پاکٹ میں ڈاکٹر ہے، آپ کے پاکٹ میں حکیم ہے اگر یہ عسکری واٹر آپ کی جیب میں ہے. بہت سستی دوا ہے یہ، اور بہت سارے امراض میں بڑی کارفرما ہے. انڈائجیشن میں بھی کام آتی ہے، آنتوں کے انفیکشن میں جب آپ یہ پینے، سونگھنے اور لگانے کی دوا ہے. ہاں، تو سارے کام کر ملٹی پرپز ہے یہ. اسی طریقے سے جو ہے یہ ہمارا جو عسکری گرین ہے یہ پولن الرجی کا بہترین علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ
क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो जैसे इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर दिया जाएगा तो आपके जिस्म से अमराज जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी दिफाई सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है। और नाज़रीन, ये आपकी खुराक में आप बादी चीज़ों का इस्तेमाल, खट्टी, अचार, चटनी, तेल वाली अशिया का इस्तेमाल कम करें और यखनी पीजिए, सूप पीजिए जिसमें आप गरम मसाला, लौंग, इलायची और सौंफ डालते हैं, जिससे यखनी बनाई जाती है, वो बना के ज़रूर पिएँ। इस मौसम में ये यखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक है जी। कॉलर को शामिल करते हैं, प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, पहले ही ये बात बार बार बता दी जाती है। ठीक है, चले अभी कॉल ड्रॉप कर देते हैं। आपके सामने एक दफ़ा फिर गुजारिश है, जब भी प्रोग्राम में कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद करके बात करें। टीवी के ऊपर अगर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, इसमें ताख़ीर होती है चंद सेकंड्स की, तो इस वजह से जो बात है आपकी वो सही तरह से हम तक नहीं पहुंच पाती, आपसे नहीं बात हो सकती। इसलिए गुजारिश ये बार बार करते हैं कि जब भी किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें, इसी प्रोग्राम में नहीं, किसी भी प्रोग्राम में आप कॉल करें, उस वक्त आप फ़ोन जिस टेलीफोन से आप बात कर रहे हैं उसी के ज़रिए आवाज़ सुने भी और उसी पे बात भी करें, और टीवी से या तो दूर चले जाएं या फिर टीवी की आवाज़ जो है वो बिल्कुल बंद कर दें, तो आपसे ठीक तौर पे बात हो सकेगी। एक और गुजारिश ये है कि मुख्तसर जामे गुफ्तगू करें, मसला बयान करें और अपने नाम, उम्र और इलाके के हवाले से बता दें ताकि हमारे लिए जवाब देना आसान हो सके। एक और कॉलर हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं औरंगी टाउन कराची से खालिद परवेज। ठीक है, फरमाइए खालिद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना ये चाहता हूँ हकीम साहब से कि ये जो दवाएं वगैरह हैं कराची से अगर मंगाई जाए तो कहाँ से मंगाई जाए? ठीक है। और एक तो जो इनका वो वाटर है, अस्करी वाटर, जी जी, या मतलब दूसरी दवाएं, हाँ उसके बारे में पूछना जी, अभी आपको जवाब दे देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें कॉल की। जी हकीम साहब। हाँ, अगर देखिए होम डिलीवरी भी है, कैश ऑन डिलीवरी है, और ये आप मंगवा सकते हैं। अपना एड्रेस भेजिए व्हाट्सएप पे, अपनी मर्ज़ बताइए जी, हम आपको आपकी मर्ज़ के मुताबिक तशरीफ़ करके आपको अभी आ जाऊँ पहुँचा दी जाएंगे। अगर मतलब पे आना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस गुलिस्तान जौहर का आपके सामने आ रहा है। ये गुलशन इकबाल 10A, राशिद मिनास रोड, गुलिस्तान जौहर एक साइड पर, रोड की दूसरी साइड पर है, और गुलशन इकबाल एक साइड पर है, जहाँ पर लासानिया रेस्टोरेंट के पास है। जी, ये एड्रेस आ रहा है, मेरे नंबर आ रहे हैं जी, स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आप जो है जब कॉल करेंगे तो आपको एड्रेस मिल भी जाएगा, अपॉइंटमेंट भी आपको फ़ोन पे भी मिल जाती है, और वहाँ से बराह रास्त आकर भी आप टोकन ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुमेरात और इतवार जी और मंगल को गुलिस्तान जौहर यानी गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर के अपने क्लिनिक पे होता हूँ, जी, और बाकी दिनों में डिफेंस में क्लिनिक पे हूँ, जहाँ पे लोग आना चाहें अगर मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये मुनासिब बात है जी। अभी इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, और भी मामलात हैं जिसके ऊपर बात होगी, और आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और अपने क्लिनिक के जो औकात हैं उनके बारे में आपको बता रहे थे। मसरूफ़ियत अब ज़्यादा हो गई है, अब लाहौर में भी वक्त देना पड़ेगा। लाहौर से भी बड़ी कॉल्स आती हैं जी, तो वहाँ पे क्या तरतीब रखी है, कब कब विज़िट होगा, ये भी ज़रा सुनने वालों को पता लग जाए जो लाहौर में हमारे देख रहे हैं दोस्त। जी, लाहौर में मैं हर महीने के आखिर पे 10 दिन के लिए मेरा लाहौर का टूर रहेगा। ठीक है। लाहौर, इस्लामाबाद, जी, पेशावर के भी मेरे मरीज़ कह रहे हैं, जी, मगर मैं अभी पेशावर के लिए वो नहीं हूँ, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर में इंशाल्लाह मरीज़ों का मेरा आखिरी ये होगा, महीने के आखिरी 10 दिन जो है वहाँ पर होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये मुनासिब बात है। और जो लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे लाहौर में जो हजरात देख रहे हैं, अगर वो रब्ता करना चाहते हैं तो वो इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो चल रहे हैं, जो ज़ाती नंबर हैं, उनके ऊपर आप कॉल करके इस बारे में मज़ीद जो है वो तफसीलात। जी हाँ जी, रब्ता करके फ़ोन पर
اپنے ادویات بھی تجویز کروا سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور میرا مکتب کا ایڈریس بھی چل رہا ہے. جی مکتب میں جا کے میرا چھوٹے بھائی ہیں، میرا بھتیجا ہے جی جو اسسٹ کر رہے ہیں وہاں پر. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ان آپ سے کو رابطہ کیا جا سکتا کیا جا ہے. سکتا بالکل ہے ٹھیک وہاں ہے. پر. اور جب آپ خود بذات وہاں پر موجود ہوں گے تو وہاں پر زیادہ بہتر طور پہ جو وہ لوگوں کو دیکھ سکیں گے، تشخیص بھی ہو سکے گی. تو جناب اب یہ ہمارے پاس آخری چند لمحات ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف معاملات پر گفتگو کی جا سکے. ابھی آپ نے تذکرہ کیا جیسے کہ الرجیز وغیرہ کے لیے اور لنگس کے جو اس وقت ایشوز ہیں وہ لوگوں کے لیے بڑا خطرہ بن گیا. بڑی اچھی ادویات آپ کے پاس ہیں. وہ ایک سوال ایپلیپسی کے حوالے سے آیا تھا، مرگی کے حوالے سے. میں تو کیونکہ موضوع بڑا طویل ہے، اس کے اوپر ایک نشست رکھنی ہوگی، لیکن مختصراً اس کے اوپر ذرا بتائیے گا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ ایسے آئے ہیں کہ اس میں امیونٹی بری طرح متاثر ہے اور پیشنٹ کو بڑی زیادہ اس میں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ مشکلات ہوتی ہیں. اس کا ذرا تھوڑا سا فرما دیجیے. جی ایپلیپسی کا جو ہے مرگی، یہ بہت خطرناک قسم کا مرض ہے، بڑا پریشان کن ہے. جی اور اس میں لوگ بچے بعض اوقات پیدائشی طور پر بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جوانی میں اس پہ. اس کا تعلق برین بلاکیج سے ہے. ٹھیک ہے. برین میں کلاٹس آ جاتا ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے، اور جب وہ کسی وقت میں بلاک ہوتا ہے تو اس کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ایسا ہیں. ہی ہے. اور جب وہ پھر سرکولیشن بلڈ بحال ہو جاتی ہے تو وہ فٹس بند ہو جاتے ہیں. نارمل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مرگی کے لیے دوا جو ہے وہ ہمارے پاس تو موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کا ٹیسٹ ضروری ہے ٹھیک ہے. تاکہ پتہ لگے. دیکھیں بعض لوگوں کو دورے پڑتے ہیں، مرگی کا دورہ ہوتا ہے، ہسٹیریا کا دورہ ہوتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ مرگی ہے یا ہسٹیریا ہے. دو چیزوں کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ مرگی کے دورے میں مریض جب دورہ پڑتا ہے اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کو کیا ہوا تھا؟ کہتا کچھ نہیں ہوا تھا. کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ پھر پتہ لگتا ہے کہ اس کا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، ڈسکنیکٹڈ تھا. بالکل اچانک ٹھیک ہے. بلیک آؤٹ ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا باڈی کا، اور اٹھا تو اسے پتہ لگا کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ہسٹیریا کا مریض سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، صحیح ہے. اسے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور سن رہا ہوتا ہے. یہ ہسٹیریا میں اور مرگی کے مریض میں فرق آتا ہے. ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ادویات ہمارے پاس بہت لاجواب موجود ہیں. ادویات اس میں جو ہے ہمارے پاس برین بلاکیج کی ادویات ہیں، عسکری لائنز مین ہے، اور اسی طرح جو فش آئل ہے، ٹونا فش آئل، یہ دیا جاتا ہے جو نرشمنٹ کرتا ہے اسکن اس کی، کھول دیتا ہے، بلاکیج کھولتا ہے، نسوں کو بلاکیج کھولتا ہے. یہ ہارٹ کے لیے بھی بہت بہترین ہے، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں بلاکیج ہوتی ہیں یہ ان کے لیے ان کی نرشمنٹ کر سکتا ہے. یہ شہد کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہاں کوئی بھی شہد چیز تو نہیں ملتی. نایاب ہو چکا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چیزیں خالص ہوں. یہ شہد جو ہے یہ بڑی مکھی کا ہے، جی، اور یہ پیور ہے، اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ ہم بڑے جنگلات سے حاصل کیا گیا ہے شہد. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح یہ لازمت ہے کہ شہد کی افادیت تو سب کو پتہ ہے، اور یہ موسم بھی ہے شہد کا. جی. اسی طرح ہم نے ایک معجون لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا، جی 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 جی، جو اس موسم کی اور بہت لاجواب چیز ہے، جو معجون ہماری خصوصی ایک بنائی گئی ہے، جو ہمارے خاندانی نسخہ جات سے، جس میں انبر، مشک، زعفران، جن بدستر، سونے چاندی کے اجزاء ہیں، جواہرات ہیں، تو وہ اس سے تیار ہوا ہے وہ معجون. اس میں ہم نے اس کا نام تو ہم بتائیں آپ کو تو آپ ہنسیں گے. ضرور ضرور مینشن کریں، تھوڑا انٹرسٹنگ اس کا نام. یہ دو قسم کی معجون ہے. ایک معجون ہے معجون دل برداشتہ. معجون دل برداشتہ، بالکل ٹھیک ہے. اس کا نام رکھا گیا معجون دل برداشتہ. اور اسی طرح دوسری معجون اور تیار ہو رہی ہیں جو نوجوانوں کے لیے ہیں. تو وہ نوجوانوں کی جو مسائل ہیں ان کے لیے بہت لاجواب ہے، اور بوڑھوں کے لیے ہے. اس موسم کی بہت زبردست چیز ہے، اور بہت سستے داموں ہم اس کو دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا، بادشاہ وقت کے جو شاہی طبیب ہوتے تھے وہ دوائیں بناتے تھے اور نوابوں، راجوں، مہاراجوں کو، بادشاہوں کو دیا کرتے تھے، اور وہ اس دوا کی پوری قیمت سے کہیں زیادہ قیمت جو ہے وہ انعام کے طور پہ مل جاتی تھی. باقی دوستوں کو، احباب کو، غریبوں کو جو ہے وہ مفت بانٹ دیا کرتے تھے. جو عمرہ ہوتے تھے ان سے چارجز لیتے تھے. تو یوں جو ہے اب بھی ہمارا سلسلہ یہی ہے، ہم غریبوں سے بہت کم چارج کرتے ہیں، اور جو امیر آتے ہیں ان سے پوری قیمت لیتے ہیں.
تاکہ یہ غریب جو ہیں دعائیں دیتے ہیں جب ہاتھ اٹھا کر، تو پھر وہ سب مریضوں کو دعائیں لگتی ہیں، دوا کے پیچھے دعا نہ ہو تو وہ دوا اثر نہیں کرتی۔ نہیں کرتی۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم کیونکہ سیگمنٹ ہمارا اختتام پر ہے، اور ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ سیٹنگ یہاں پر رکھیں گے تو اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے۔ ایک کی نشاندہی یہاں پہ کر دی جائے جس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور وہ پیچیدہ امراض کے حوالے سے، اور کچھ تو پیغامات کے ذریعے بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک نشست جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیا کہیں گے، ذرا اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہم۔ جی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تمام مسائل قابل حل ہیں، پریشان ضرور ہوتے ہیں لوگ، لیکن یہ سمجھیے آپ کیا، یہ کوئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیان کرتے ہوئے آدمی ہچکچاتا ہے، ایسا ہی اور ہیزیٹیشن میں، ہچکچاہٹ میں بہت سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ اپنا ضرور، آپ شادی سے پہلے بھی لوگ تشریف لا سکتے ہیں اور اس کو اپنے مسائل کو حل کر لیں۔ بعض لوگ جو ہیں بعد میں پہنچتے ہیں ہمارے تک، یہ شادی کو 2 مہینے، 6 مہینے، سال ہو گیا ہے، اور ہمارے مسائل مختلف جو ہے، ازدواجی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہیں۔ تو میں سب کہتا ہوں کہ کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل طلب نہ ہو۔ آپ صرف ہمت، جرات کی طاقت رکھیں، آئیے اظہار کیجئے، انشاءاللہ سارے معاملات ضرور حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا پروفیسر حکیم عسکری صاحب، پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ بہت سارے معاملات پر گفتگو ہوئی ہے، بڑے اہم معاملات پر آج ہم نے بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ خاص طور پہ آپ کے جو سوال و جواب ہے اس کا سلسلہ آج ہم نے محدود رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو جب کالز کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا، اور دوسرا یہ کہ جن کی کال لگ بھی جاتی ہے وہ ٹیلی ویژن کی آواز نہیں کم کر پاتے اور بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتی، تو اس وجہ سے ہمیں بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو پیغامات سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔